City of Motivation. ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ استاد کی ویلیو اور اس کا مرتبہ باپ سے زیادہ کیوں ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، باپ فنا پذیر زندگی گزارنا سکھاتا ہے جبکہ ایک استاد جاویدہ زندگی جینا سکھاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے معاشرے میں استاد کو بہت حیثیت دی ہے اور اس کی بے حد عزت اور احترام کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو حقیقی باپ سے بھی زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہاری پیدائش کا باعث ہوا، دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دی، اور تیسرا وہ جس سے تم نے علم حاصل کیا، اور ان میں بہترین باپ تمہارا استاد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس سے میں نے ایک حرف بھی سیکھا ہے میں اس کا غلام ہوں، اسے اختیار ہے چاہے وہ مجھے بیچ دے یا آزاد کر دے، اور چاہے تو غلام بنا کر رکھے۔ ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ سے جو عزت اور محبت ملے گی اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ زبردستی حاصل نہیں ہوتی بلکہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنی ضمیر کی آواز پر آپ کا احترام کرے گا، کسی اور پروفیشن کے ذریعے یہ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود ان کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کاش میں ایک معلم ہوتا۔ ماہر تعلیم پستالوزی کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ کلاس روم میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو سلام کہتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ ان بچوں میں کون بڑا فلسفی، کون بڑا آدمی یا معلم انسانیت بیٹھا ہوا ہے، میں شاید اس وقت ان کی تعظیم کے لیے زندہ نہ رہوں۔ اچھا استاد اپنے طالب علموں کا مخلص ساتھی ہوتا ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر طلباء کا دل جیت سکتا ہے۔ جو استاد آپ کی ہر طرح سے بہتری کرنا چاہے وہ آپ کا ساتھی استاد ہے۔ اچھا استاد تعلیم کے ساتھ شعور بھی دیتا ہے۔ ہم علم کو تعلیم نہیں شعور کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے تعلیم یافتہ ایسے ہیں جن کو معاشرے میں پڑھے لکھے جاہل کہا جاتا ہے۔ اچھا استاد ہمت اور کانفیڈنس بڑھاتا ہے۔ ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ایک ہفتے کی چھٹی پر گیا تو ان کی جگہ دوسرے استاد کو کلاس دی گئی۔ اردو کا پیریڈ تھا۔ نئے استاد نے کافی محنت کے بعد آخر میں اپنی تفصیلی تشریح بیان کرنے کے بعد کلاس میں موجود ایک لڑکے سے پوچھا کہ آج ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لڑکا جواب دینے کی بجائے خاموش کھڑا رہا۔ پوری کلاس بچوں کے کہکوں سے مہک اٹھی۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد استاد سمجھ گیا کہ لڑکوں کی ہنسنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ لڑکا کلاس کا نالائق ترین بچہ تھا، جس کی وجہ سے لڑکے کے دل میں تعلیم سے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ تفریح کے وقت استاد نے کلاس کے نالائق بچے کو اپنی طرف بلوایا، لڑکے کو اپنی پاس بلا کر ایک شعر لکھا اور کہا کہ تم نے اسے کل زبانی یاد کر کے آنا ہے اور کسی کو بھی اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ دوسرے دن استاد نے اسی شعر کا ایک فقرہ لکھا اور کہا کہ جس کو یہ شعر آتا ہے صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا اور سب ہکے بکے ہو گئے۔ کلاس کے نالائق ترین لڑکے نے ہاتھ اوپر اٹھایا، سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ استاد نے کہا، بتاؤ اگلا فقرہ کیا ہے؟ لڑکے نے پورا شعر سنا دیا۔ استاد نے سب بچوں سے کہا کہ اس لڑکے کی حوصلہ افزائی کے لیے تالیاں بجائی جائیں۔ استاد نے دوسرے دن بھی اسی طرح کیا۔ 2-4 دنوں کے بعد لڑکے میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو کر اول پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور آج وہ PhD ہے۔ ایک اچھا استاد پتھروں کو تراش کر ہیرو میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کا کام 2-4 دن 2-4 مہینوں میں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے مزاج کو طوفانی ہواؤں سے کوئی نسبت نہیں، نہ اس کا نام اخباروں میں آتا ہے اور نہ اسے کوئی پھولوں کے ہار پہناتا ہے۔ وہ ایک گمنام اور نیک نام شخصیت کا مینار ہے۔ اس کا کام بڑا صبر آزما ہوتا ہے، پتھروں کو تراش کر ہیرو میں تبدیل کرتا رہتا ہے۔ طلباء میں احساس کمتری کو دور کرنے، ان میں کانفیڈنس پیدا کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ایک اچھے استاد کی پہچان ہے۔